حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اور یہ روایت گزر چکی ہے بخاری میں، اس میں اتنا ہی ٹکڑا ہے، لیکن یہ پوری حدیث یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظلم سے اس کے ہاتھ کو روک دو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ یعنی وہ بھی تمہارا مسلمان بھائی، مظلوم بھی تمہارا مسلمان بھائی، تو مظلوم بھائی کی مدد تو ایسا کہ اس کو ظلم سے بچاؤ، اور ظالم بھائی کی مدد ایسی کہ اس کے ظلم کے سلسلے کو روک دو، تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ تو ظلم کر کے جہنم میں جائے گا۔ تو ظالم کو ظلم سے روک دینا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ناراض نہ ہوں میرے بھائی بہن کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدہ ہیں جو ساس کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہیں، برا بھلا کر رہی ہیں، ان کے ساتھ غلط کر رہی ہیں، یا خاندان میں دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر کے بڑے برا سلوک کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم ہاں میں ہاں ملائیں گے یا حوصلہ افزائی کریں گے، یا کم از کم یہ کہہ کر یار کیا کریں ہمارے ماں باپ ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی ان کو ظلم سے روکنا یہ آپ پہ لازم ہے، اور ہمیشہ یہ نیت رکھیں کہ اگر میں نہیں روکوں گا تو میدان معاشر میں یہی میرے ماں باپ ہوں گے کہ جس کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایک طرف کھڑا کرے گا۔ اس وقت آپ کے ماں باپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، چہرہ زرد ہوگا، پسینے نکل رہے ہوں گے، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، خوف کی وجہ سے چہرے کا عالم دیکھنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں نکال کر ان مظلوموں کے نام اعمال میں ڈالے گا، اور حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے گا، اور اللہ نہ کرے آپ کی نگاہوں کے سامنے یہی وہ ماں باپ جن کی مروت میں آپ نے ان کو گناہ سے نہیں روکا تھا، آپ کی نگاہوں کے سامنے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت میری بات بہت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی یار کاش ہم اپنے ہاتھ روک دیتے، کم از کم تنہائی میں ادب کے ساتھ سمجھا دیتے کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آواز تو اٹھائیں، پیار سے سمجھائیں تو صحیح، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں۔ لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، ادب احترام ملحوظ رکھ کر کچھ تو برائی کی نشاندہی کرنی چاہیے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم ہیں نا، ہم کریں گے۔ کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی اپنے خاندان والے کو ذلیل اور بے عزت کر دیا کیونکہ جی ابا نے آرڈر کیا تھا، ابا بھی پھنسیں گے اور یہ منا بھی پھنسے گا میدان معاشر میں، جو بھی ٹارزن بن کے پورے خاندان والوں کی واہ واہ تو سمیٹ لیا آپ نے کہ بھئی بچہ ہو تو ایسا ہو، ابا نے اشارہ کیا تھا، سر پھاڑ دیا 4 آدمیوں کا۔ میدان معاشر میں وہ سارے سر پھٹے ہوئے آ جائیں گے، ابا کی بھی نیکیاں گئیں، بیٹے کی بھی گئیں، پھر یہی بیٹا ہوگا جو والد کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا میدان محشر میں، اور یہ والد اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، کمبخت تو میری بات ہی نہ مانتا، دیکھ میں کتنا پھنس گیا، اور بیٹا کہہ رہا ہوگا کہ آپ نے مروا دیا، ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ تو یہ باتیں بظاہر مطلب ہمارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اصل میں برا محسوس کر جاتے ہیں، خصوصاً جتنا بڑا لیول ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ منصب والوں کے گھر والوں میں عاجزی ہو بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کم، تکبر غرور بھرا ہوتا ہے، انہیں یہ زوم ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں ایک بڑے منصب پر ہے، کسی نے ہاتھ ڈالا اس کو فون کریں گے، اس کی ٹانگیں توڑوا دیں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ کانسٹیبل بیچارہ روک لے تو اتنے متکبرانہ جملے کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں ان بیچاروں کو، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن تم نے روکا کیسے؟ فقیروں کو مارنا پیٹنا، اپنے جو خانسامہ ہے یا ڈرائیور ہے ان کو ذلیل کرنا بات بات کے اوپر، صرف کس زوم میں؟ پیسہ ہے ہمارے پاس، منصب ہے ہمارے پاس۔ میں نے بعض اسکولز میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے جب کوئی بچے کسی کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جا کر پرنسپل ٹیچر اگر کسی نے ذرا ڈانٹ دیا سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں اچھی طریقے سے، اور کہتے ہیں آئندہ اگر کیا تو تمہیں یہاں سے باہر کک آؤٹ کریں گے اور تمہاری ٹانگیں توڑوا دیں گے، معافی مانگو۔ وہ بچوں سے معافیاں منگوا دیتے ہیں، یعنی ٹیچر سے معافی منگواتے ہیں بچوں کے سامنے۔ یہ تو آپ نے ایک تکبر میں کر لیا نا، بڑا آپ کو زوم ہے، مر کے تو دیکھیں آپ ذرا، پھر آپ کے منصب آپ کی گردن کا پھندا کیسے بنتا ہے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ اور میدان محشر میں کس طریقے سے یہی آپ کے متکبر گھر والے جو آپ کے زوم پر سب کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے، کتنے میدان محشر میں حقیرانہ انداز سے آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں لائے گا۔ چیونٹیوں کی شکل میں لانے کا مطلب یہ کہ انتہائی حقارت کے ساتھ، اور ایک روایت میں لوگ ان کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوں گے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کہاں گیا منصب؟
پھر تو میرے خیال میں وہ خانسامہ بھی آ کر کہے گا ہاں جی اب بتاؤ، اب مارو ذرا، مجھے مار کے بتاؤ ذرا، پھر کیا فائدہ؟ جتنا بڑا منصب اتنی عاجزی ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی منصب والا نہیں، مخلوق میں سب سے بڑا منصب آپ کا، باپ کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے، پیر کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے، ہر حیثیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن عاجزی کا عالم یہ تھا، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، بیجا نہیں ڈانٹا، ناراضگی کا اظہار ہے لیکن وقت کے اوپر ہے۔ اسی طرح مدینے کی گلیوں میں بعض اوقات چھوٹی بچیاں ہوتی تھی، کنیزیں، کوئی کنیز آ کے ہاتھ پکڑ لیتی، یا رسول اللہ میرا کام ہے میرے ساتھ چلیے، سرکار چلے جایا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے کوئی کام غلط ہوا ہو اور نبی کریم نے مجھے ڈانٹ دیا ہو، اور اگر گھر والے کچھ کہنے لگتے تو سرکار ان کو منع فرما دیتے اور کہتے اس کو کچھ مت کہو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو ایسا ہوتا ہی کیوں؟ یعنی کتنے پیارے انداز سے وہ دفاع فرماتے، چھوٹے بچے تھے نا یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال سرکار کی خدمت کی ہے تو کام خراب بھی ہو جاتا تھا، لیکن اتنے پیارے انداز سے۔ اس لیے جو میرے ایسے بھائی بہن اگر مجھے سن رہے ہوں کہ جو کسی بڑے منصب سے ہیں یا ان کی فیملی مجھے سن رہی ہو، آپ بھی ہمارے پیارے ہیں، آپ مسلمان ہیں، جو مسلمان بھائی بہن ہے وہ ہمارا پیارا ہے، سر کی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارا سر کا تاج ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمام مومنین ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اور انسان سو نہیں سکتا۔ تو ہمیں آپ سے بھی دل ہمدردی ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک تکبر ہوتا ہے بڑا کہ ہمارے تو بہت بڑے عہدے پر ہے فلاں، یہ عہدہ تو چھن جائے گا جب ہم مر جائیں گے قبر کے اندر، کہ کوئی عہدہ چلتا ہے میدان محشر میں؟ کیا یہاں کے عہدوں کے حساب سے عزت اور ذلت ملے گی؟ نہیں۔ اس لیے دنیا میں سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ باتیں بظاہر مطلب ہمارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اصل میں برا محسوس کر جاتے ہیں، خصوصاً جتنا بڑا لیول ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ منصب والوں کے گھر والوں میں عاجزی ہو بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ تکبر، غرور بھرا ہوتا ہے، انہیں یہ زوم ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں ایک بڑے منصب پر ہے، کسی نے ہاتھ ڈالا اس کو فون کریں گے، اس کی ٹانگیں توڑوا دیں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ کانسٹیبل بیچارہ روک لے تو اتنے متکبرانہ جملے کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں ان بیچاروں کو، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن تم نے روکا کیسے؟ فقیروں کو مارنا پیٹنا، اپنے جو خانسامہ ہے یا ڈرائیور ہے ان کو ذلیل کرنا بات بات کے اوپر، صرف کس زوم میں؟ پیسہ ہے ہمارے پاس، منصب ہے۔ میں نے بعض اسکولز میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے جب کوئی بچے کسی کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جا کر پرنسپل، ٹیچر اگر کسی نے ذرا ڈانٹ دیا، سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں اچھی طریقے سے۔